السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت مہربانی، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو گائز، آج کی کہانی ہے ایک بادشاہ سلامت اور ان کے بیٹے بچوں کی اور ملکہ کی۔ جو بادشاہ سلامت تھے وہ خون کے اثر کو نہیں مانتے تھے۔ جو اولاد میں جاتا ہے والدین کے خون کا اثر، جو کچھ والدین کی عادات ہوتی ہیں وہی اولاد کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت نہیں مانتے تھے۔ اس لیے کہ بادشاہ سلامت کا بیٹا جو بھی شہزادہ جو بھی غلط کام کرتا وہ آ کے ملکہ کو بتاتے کہ آج تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، تو ملکہ کہتی کہ یہ خون کا اثر ہے۔ تو بادشاہ سلامت اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو بتانے کے لیے ملکہ نے بولا چلو ایک دن میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جب ملکہ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنی دائی سے بولا کہ میرا ایک کام کرو، جو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اگر کسی کے بچے کی آج ہی ولادت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ چینج کر دو۔ وہ دائی پیسے کے لالچ میں فوری مان گئی۔ اس نے بولا کہ یہ آپ کے محلے میں ہی کمہار ہیں، ان کے ہاں آج ہی بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں کسی بہانے سے لے جاؤں گی اور اس بچے کو ایکسچینج کر کے لے آؤں گی ادھر سے۔ تو وہ دائی لے گئی، بادشاہ سلامت کا بیٹا لے گئی اور وہ کمہار کی بیگم کی جولی میں ڈال دیا، اس کے پاس لٹا دیا کسی طریقے سے، اور کمہار کا جو بیٹا ہے وہ بادشاہ سلامت کے گھر لے آئی، محل میں لے آئی، تو بادشاہ ملکہ کے آگے لٹا دیا۔ اس نے بولا ملکہ صاحبہ یہ دیکھ کام ہو گیا۔ اب بچے جو بڑے ہوتے گئے، جو کمہار کا بیٹا تھا بادشاہ سلامت کے گھر، وہ گگو کوڑے کمہار بناتے ہیں نا، یا مٹی کے برتن بناتے ہیں، تو وہ مٹی کو گیلا کرتا، اس کو بناتا اور اس کے کھلونے بنانے شروع کر دیتا۔ اور جو بادشاہ سلامت کا بیٹا شاہی خون تھا جس کا، وہ کمہار کے گھر میں تھا، وہ کوئی نہ کوئی ایسے کرتب دکھاتا، ایسے کام کرتا کہ جو بادشاہ لوگ کرتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنے کا سلیقہ سارا بادشاہ لوگوں والا جیسا تھا۔ کمہار نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ سلامت کا بیٹا ہے، شاہی خون ہے اس میں، اس نے نا بھیڑ بکریاں اور بھینسیں وغیرہ لے کے دی جو پہلے سے ہی تھی اس کے گھر۔ اس نے بولا یہ چرانے جایا کرو۔ وہ جب جنگل میں چرانے گیا تو وہاں پہ بہت سارے جو چراہے تھے وہ اکٹھے تھے، چرواہے جو بھینسیں وغیرہ چروایا کرتے تھے، وہ سارے اپنا اپنا نا جو بھینسیں گائے وغیرہ تھی چرایا کرتے تھے، بار بار کوئی ادھر جا رہا ہے ان کو واپس لانے کے لیے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو اس بادشاہ کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا جو کمہار کے پاس تھا، اس نے بولا بھائی سب لوگ جو جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی باری بنا لیں، 1 گھنٹہ ایک چرایا کرے گا جانور، دوسرے کی باری دوسرے گھنٹے ہو جائے گی، اس طرح سارے آرام کریں گے، یہاں پہ درخت کے نیچے بیٹھ کے آرام کریں گے اور موج مستی کریں گے، سارے فارغ بھی رہیں گے، کام بھی ہوتا رہے گا، سب کے جانور ایک بندہ ہی چرایا کرے گا، 1 گھنٹہ سب کی ڈیوٹی لگا دی۔ پھر اس نے ایک دن بولا کہ یہاں پہ یار کھانا بھی جو ہم علیحدہ علیحدہ سارے باندھ کے لاتے ہیں، کیوں نہ ادھر ہی پکایا جائے، کوئی راستے میں مسافر جاتا ہو وہ بھی کھا لے گا، جو ہم بھی کھا لیں گے، اضافی کھانا پکا کرے گا، ہم ادھر ہی اپنے تیار کیا کریں گے۔ وہ سب نے نا اپنا اپنا سامان لے کے آنا اور ادھر ہی کھانا تیار ہوتا تھا، کوئی راستے میں مسافر گزرتا تو وہ بھی کھا لیتا۔ اسی طرح انہوں نے سب چرواہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بہت عقل مند اور سمجھدار ہے۔ انہوں نے بولا یار ایک ایسا نا کھیل کھیلیں کہ یہاں پہ ہم اپنی حکومت بنائیں جیسے بادشاہ بناتے ہیں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت کے بیٹے نے سب کو بولا کہ ہم اپنا قانون چلائیں ادھر جنگل میں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، مان گئے سب۔ انہوں نے نا ایک سٹیج تیار کر لیا ادھر مٹی کا،
درخت کی ٹہنیاں توڑ کے۔ اب فیصلہ یہ ہونا تھا کہ بادشاہ کون بنے۔ سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ جو لڑکا ہے یہ بہت سمجھدار عقل مند ہے، اسی کو بادشاہ بناتے ہیں۔ جب اس کو بادشاہ بنا دیا تو وہ مان گیا، وہ بولنے لگا ٹھیک ہے میں تمہارا بادشاہ ہوں، سب لوگوں کا سردار ہوں، جیسے آپ بولو گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ اگر کہیں پہ بھینس گائے کسی کی فصل میں پڑ جاتی تو ان کی صلح وغیرہ کروا دیتا جا کے، اور چھڑوا کے اپنا جانور لے آتا ان سے۔ ایسے ہی کرنے لگا تو بڑا اچھا نظام چلنے لگا۔ ایک دن جنگل سے دو میاں بیوی گزر رہے تھے، وہ جا تو ان کے گاؤں کی طرف رہے تھے۔ جب واپسی پہ آئے تو ادھر سے آئے بڑے پریشان، تھک گئے، آرے ادھر بیٹھ گئے، ان کے پاس پانی شانی پیا، کھانے کا ٹائم تھا، انہوں نے کھانا بھی دیا اور پوچھا، ان سے بات چیت ہوئی کہ کیا بات ہے، پریشان ہو، ادھر کیوں گئے ہوئے تھے یہ؟ انہوں نے بولا ادھر آج نہیں ہم گئے، اتنے کافی دن ہو گئے جا رہے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس کہ ایک مجھے ہیرا ملا تھا کہیں سے، تو وہ میں کام پہ لگا ہوا تھا، میں نے اپنے ساتھی کو دیا کہ یہ گاؤں میں جا رہے ہو تو میرے گھر میں دے دینا، تو اس نے میرے گھر میں ہیرا نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے بول دیا کہ میں نے تمہاری بیگم کو دے دیا۔ تو یہ میں بادشاہ کے پاس اپنا کیس لے کے جا رہا ہوں، وہ میرا جو ہیرا تھا یا وہ جو شیشے کا نگ تھا، جو قیمتی پتھر تھا، وہ اسی کے پاس ہے، وہ دے نہیں رہا۔ تو بادشاہ سلامت سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اتنے دن ہو گئے، وہ روز تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں، بولتے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، اگلے ہفتے آنا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، وہ مان ہی نہیں رہا کہ میرے پاس ہے وہ قیمتی پتھر یا نہیں ہے۔ تو وہ جو چراہوں کا بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا ہی تھا اصل میں، اس نے بولا بھائی اس کا فیصلہ تو میں بآسانی کر دیتا ہوں کہ وہ ہیرا یا پتھر جو کچھ بھی ہے وہ اس کے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے یا کیا چکر، اس نے تمہاری بیوی کو دیا یا نہیں دیا۔ اس نے بولا اسے بھی ساتھ لیا۔ وہ بولتا سر وہ میرے کہنے پہ تو نہیں آئے گا، تو آپ خود ہی جا کے بادشاہ سلامت اس کو منگوا لو۔ وہ چراہ نے اپنے دو ساتھی 3-4 بھیجے، انہوں نے بولا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے تو اس نے پوچھا کہ بھائی وہ جو اس بندے نے تم کو قیمتی پتھر دیا تھا وہ تم نے کدھر کیا؟ اس نے بولا بادشاہ سلامت اسی وقت میں نے جا کے اس کی بیگم کو دے دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیگم گھر پہ تھی، میں نے جا کے اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ مان نہیں رہا بھی، اس کی بیگم بولی بھائی مجھے تو اس نے نہیں دی، یہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ قسمیں اٹھانے لگ پڑا، بولتا ہے بادشاہ سلامت میں نے اس کو دے دی۔ اس نے بولا اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، یہ جو اپنے بندے کو بھیجا جاؤ، کاغذ 2 لے کے آؤ اور 2 پین لے کے آؤ۔ وہ بندہ کاغذ اور پین لے کے آ گیا، 2 کاغذ دیے دونوں کو، ایک چور کو جو اور ایک وہ پتھر کے مالک۔ بولنے لگا اس بیوی کو بھی دیا، 3 کاغذ منگوائے، بولا الگ الگ ہو جو تینوں اس کے اوپر اس پتھر کی تصویریں بنا کے لاؤ جو اس نے دیا تھا اور تم نے لیا تھا۔ ابھی بیگم کا پیپر جو ہے اس کی عورت کا وہ تو بالکل سادہ تھا، اس نے تو پتھر دیکھا ہی نہیں تھا کیسا کس شکل کا ہے، اس نے تو پتھر کی تصویر یا ہیرے کی بنائی نہیں اس کے اوپر، اور جس بندے کا چوری ہوا تھا وہ دے نہیں رہا تھا، جس بندے کے ساتھ دھوکا ہوا تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے جب اس کو ملا زمین کھدائی کرنے سے یا کسی جگہ سے یا کسی بندے نے دیا، اس نے چند منٹ اپنے پاس رکھا، اس نے جتنا دیکھا تھا اس نے اتنی تصویر بنا دی جس طرح کا اس کو یاد تھا۔ اب جو چور تھا جو مکر رہا تھا پتھر دینے سے، وہ تو اس کے پاس تھا، وہ روزانہ اس کو دیکھتا تھا، اس کو پکا پتہ چل گیا تھا بھائی اس کی شیپ کیسی ہے یا کس طرح کا۔ اس نے اتنا واضح تصویر بنا دی اس چیز کی جس کا آپ تصور بھی نہیں، جیسے حقیقی پتھر پڑا ہوا۔ اس نے تینوں پیپر دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا، اس نے بولا بھائی یہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اس کی بیگم کو دے دیا تھا، اسی کے پاس ہی ہے پتھر، جو روز دیکھتا ہے، اتنا ٹائم ہو گیا پتھر چوری ہوئے یا ہیرا چوری ہوئے تو اس کے پاس پڑا ہے، یہ اس کو روز جا کے دیکھتا ہے، اس کو پورا ذہن نشین ہو گیا ہے کہ یہ پتھر یا ہیرا کس کلر کا تھا، کس رنگ کا تھا یا کس شیپ میں تھا، اس نے پوری ایگزیکٹ اس کی پکچر بنائی۔
تو لہٰذا وہ ہیرا یا پتھر تھا یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس، اس نے بولا لا کے دو، نہیں تو تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی، ہم تمہیں سزا دیں گے بہت زیادہ۔ اس نے بولا اپنے سپاہی لوگ بھیجو، اپنے بندے ساتھ، تو میں دیتا ہوں۔ تو باقی پتھر میرے پاس ہے، لیکن مجھے معاف کر دیے جائے، مجھے سزا نہ ہو۔ اسی شرط پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ اس کی تو سارے گاؤں میں دھوم مچ گئی، بھائی ایک بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو سکا تو وہ جو بھینسیں چرانے والا ہے اس نے فیصلہ کر دیا، اور اتنا ایگزیکٹ فیصلہ کہ سچ پہ مبنی۔ تو بادشاہ سلامت کو یہ سن کے بہت غصہ آیا، بھائی میں جو فیصلہ نہیں کر سکا اتنی دیر میں، وہ اس بندے نے 1 منٹ میں کر دیا۔ بادشاہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا، بھائی اس بندے کو دیکھوں، ملوں میں۔ اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو پیغام دو کہ آ کے مجھے ملے۔ وہ گیا اس کے پاس، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بولا میں نہیں ملوں گا بادشاہ سے، اگر اس نے ملنا ہے تو ادھر آ جائے، میرے پاس آ جائے، میں بھی ایک بادشاہ ہوں، وہ بادشاہ، تو میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں، وہ اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ پھر اس نے جا کے جب سپاہیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت وہ تو نہیں آ رہا، اس نے یہ جواب دیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہی بھیجے اسلحے کے ساتھ، جاؤ اس کو بولو نہیں تو ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ، نہیں جنگ کریں گے، نہیں تو محل میں آ گئے۔ جب وہ سپاہی گئے انہوں نے سب کچھ بتایا، بھائی نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جو، نہیں تو آ گئے۔ اس نے سوچا بھائی ابھی میرے پاس فوج بہت کم ہے تو میں لڑائی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے بولا تم جاؤ میں آؤں گا۔ جب بادشاہ کے سلامت کے سامنے گیا تو وہ اکڑ کے ایسے کھڑا ہوا ہے، اس کے خون میں شامل تھا اکڑ، خاندانی بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اکڑ کے ایسے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے بولا تم مجھے جھک کر سلام کرو۔ اس نے بولا میں بھی بادشاہ ہوں، تو بھی بادشاہ ہے، میں برابر رہ کے ہی بات کروں گا، ایسے بات نہیں کروں گا، میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں، تم اپنی دنیا کا بادشاہ۔ بادشاہ نے بولا اس کا سر قلم کر دو، تن سے جدا کر دو، جو میرے سامنے اتنا اکڑ رہا ہے۔ وہ جو ملکہ تھی اس نے ایک گوالی کو، اپنی کو نوکرانی کو بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ دیکھو محل میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اس نے آ کے بتایا کہ بیگم صاحبہ اس کو تو، ملکہ صاحبہ اس کو تو قتل کرنے لگے، سر قلم کرنے لگے۔ اس نے میسج بھیجا کہ بادشاہ سلامت کو بولو کہ اس کو سر قلم نہ کرے، مجھ سے آ کے پہلے مل لے یا مجھے دربار میں آنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ سلامت جب جا کے ملے تو اس نے بولا اس کا سر قلم نہ کرنا۔ اس نے بولا کیوں، کیا وجہ، اس سے کیوں تمہیں ہمدردی ہے؟ اس نے بولا یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس نے بولا وہ کیسے؟ اس نے بولا تم جو نہیں مانتے تھے خون کا اثر نہیں ہوتا، میں بولتی تھی کہ خون کا اثر ہوتا ہے اولاد میں، جیسے باپ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا کرتا ہے، جیسے ماں کرتی ہے ویسے ہی بیٹی کرتی ہے، تو اس سے تھوڑا بڑھ کے کرتے ہیں، والدین سے کم نہیں رہتے۔ تب یہ تمہارا بیٹا ہے، میں نے ایسے ایسے کیا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ خون میں اثر ہوتا ہے، جو اپنی اولاد میں بلڈ ہوتا ہے اس کا اپنے والدین کا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ یہ بیٹا میں نے کمہاروں کے ساتھ ایکسچینج کیا تھا، جو بیٹا ہمارے گھر میں شہزادہ بن کے بیٹھا ہے وہ کمہار ہے۔ بادشاہ کو اسی وقت سمجھ میں آ گیا۔ اس نے بولا یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ کمہاروں والا ہی کرتا ہے، یا گھوڑے گدے وغیرہ خریدے گا، یا مٹی کے برتن بنائے گا، یا ویسا ہی کام کرے گا۔ واقعی یہ بات حقیقت ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ہار مان گیا، بولتا واقعی کہ بلڈ کا اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگ کی بھی سمجھ جائیں، سب لوگ کے لیے نصیحت ہے، جیسا باپ کرے گا ویسا بیٹا کرے گا۔ اگر باپ چور ہے تو بیٹا بھی یقیناً چور ہوگا۔ اگر کہیں پہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا کام، اگر اللہ اس میں سے نیک کو بنانا چاہے تو نیک بھی بن جاتا ہے، لیکن 70% ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں اولاد بھی وہی کرتی ہے۔ جیسا انہوں نے اس کو رزق کھلایا ہوگا ویسی اولاد ہوگی، جیسا وہ کام کرتے ہوں گے ویسی اولاد کرے گی، ویسا ہی اولاد کرے گی۔ محنتی کا بیٹا محنتی ہوگا، عقل مند کا بیٹا اکثر زیادہ تر عقل مند ہوگا۔ کوئی 100 میں سے ایک جو عقل مند کا بیوقوف ہو جائے یا بیوقوف کا عقل مند ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بلڈ کا اثر ضرور ہوتا ہے، دودھ اور بود کی کہانی جو ہے وہ سچ ہے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔
اگر آج کا بلاگ اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔